أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ کی بات کسی حد تک کل ہوئی ہے، اس کے لیے قرآن کریم کے دلائل پیش کیے گئے تھے کہ خلافت، اسلامی خلافت کا قیام یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ خلیفہ مقرر کرنا اہل ایمان کے اوپر واجب ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر لوگ ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو، ان کی بھی بات مانو۔ تو اطاعت کا حکم یہاں دیا ہے اولو الامر کی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے نائبین ہیں اور صاحب امر ہے، اولو الامر ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح چوتھی آیت وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ یہاں دعا جو سکھلائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس دعا میں بھی یہ سکھلایا گیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ میرے لیے اپنی جانب سے سلطنت کو مددگار بنا دے، سلطان کو مددگار بنا دے۔
اور سلطان کا ترجمہ الحجت والبرہان، حجت اور دلیل، والسلطان الوالی، ولی کو بھی کہتے ہیں والی، والسلطان القدرت والقوت، قدرت اور قوت کو کہتے ہیں۔ تو قدرت اور قوت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی، امت کو تعلیم ہے۔ یہ قتادہ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن جب یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر دعا کی جاتی ہیں یا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کرسی مانگتے ہیں۔ تو کرسی تو علامت ہے اقتدار کی، کرسی بجائے خود مقصد نہیں ہے، کرسی در حقیقت طاقت اور قوت کا نام ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا کہ خدا مجھے قوت دے، غلبہ دے، طاقت دے، اقتدار دے، تاکہ میں اس قوت، اس طاقت اور اس اقتدار کو تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کروں۔ یہ دعا سکھلائی گئی۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 58 ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اب فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے عدالت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جج کہاں ہوگا؟ اگر اسلامی حکومت ضروری نہ ہو، ضروریات دین میں سے نہ ہو جائے تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ فیصلے کون کرے گا؟ حکمران کرے گا، عدالت کرے گی، قاضی کرے گا۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت اسلامی حکومت میں بنیاد اور اصل ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ بنیاد اور اصل ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اس آیت کے اندر جو اسلامی ریاست ہے یا اسلامی سیاست ہے اس کی دو بنیادی ستون بیان کیے گئے ہیں، اداء الامانت والحکم بالعدل، کہ اس کے اندر امانت کی ادائیگی ہو اور فیصلے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہو۔ تو یہ فیصلے عدل اور انصاف کے ساتھ تب ہوگی کہ جو دیانتدار قیادت ہوگی، امین قیادت ہوگی۔ تو یہ بہت ساری آیات ہے، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ کا حکم ہے حکم ربی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس نظر سے نہیں کہ یہ کسی خاص جماعت کا نظریہ ہے، تو یہ بھی ایک تعصب ہے کہ گویا کہ اس تعصب کی وجہ سے کہ چونکہ ایک خاص جماعت کا یہ مسلک ہے اور اس کا نظریہ ہے، اس لیے پھر وہ مفہوم نہ لینا، جبکہ قرآن کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو، تو یہ بھی تعصب ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خالص ذہن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کریم کے درس کو سننا پڑے گا، تو جو بے لاگ اللہ کا حکم ہوگا اسی کو بندہ قبول کرے گا۔ بہت ساری احادیث ہے اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت میں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بالکل آغاز میں حکومت اور سیاست کی باتیں شروع کر دی ہیں، کیا کرو، یہاں پر خلافت کی بات اللہ نے کی ہے، زمین میں خلافت کے قیام کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو امام بخاری نے کتاب الاحکام میں 40 احادیث اس موضوع پر نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ ابو داؤد میں کتاب الامارت کے اندر یہ بیان ہے، باقی کتب احادیث کے اندر بھی یہ
احادیث جو اسلامی حکومت کے قیام کے حوالے سے ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، سبعۃ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 بندے وہ ہیں کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن، قیامت کے دن، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ملے گا کہ جہاں انسان کو جگہ ملے۔ اس سائے کے اندر 7 افراد میں سے ایک امام عادل، عادل حکمران ہوگا۔ تو یہ عادل حکمران کون مقرر کریں گے؟ یہ کن کا حکمران ہوگا؟ یہ مسلمانوں کا ہوگا نا، اہل ایمان کا ہوگا۔ اگر وہ اپنے حکمران کو صرف سیاست کہتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے کہ یہ تو سیاست ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، حکمران کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے کہ نبی نے کیوں فرمایا کہ عرش کے سائے میں ان کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے؟ یہ اتنا بڑا مشکل کام ہے اور سب سے اعلیٰ اور بہتر کام ہے کہ اس کے بغیر انسانیت کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اسی لیے اس کو تو عرش کے سائے میں جگہ دی جا رہی ہے۔ امام عادل، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی۔ دوسری حدیث کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور حکمران، امام ہمارے الفاظ میں نہیں، امام پیشوا اور مقتدا کو کہتے ہیں، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ تو امام اور حکمران جو کہ عادل ہو، اس کے لیے نور کے منبر کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت میں نور کے منبر ان کے اوپر براجمان ہوں گے، یہ ان کی امتیازی نشانی ہوگی، ان کو اللہ اتنا بڑا مقام دے گا کہ اس نے عدل و انصاف قائم کیا تھا، اللہ کی مخلوق کے اوپر انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا ہوا تھا، اللہ کا دین نافذ کیا ہوا تھا، فیصلے اللہ کی ہدایات اور شریعت مطہرہ کے مطابق کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا یہ مقام ہے۔ ایک اور حدیث جو مشہور ہے، الامام جنت، کہ امام اور حکمران ڈھال ہے، ڈھال، جان کی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے، مال کی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے، ڈاکوں اور لٹیروں سے بچنے اور بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ڈھال کے ذریعے انسان دشمن سے بچاؤ اختیار کرتا ہے نا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ حکمران ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جہاں طوائف الملوکی ہوتی ہے، جہاں مختلف لوگ جتھے صاحب اختیار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں امن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس کو بطور انعام ذکر کیا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تو ان کو خوف سے امن بخشا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ خوف سے بچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے کہ حکمران ہو اور عادل حکمران ہو۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہے جو اس ضمن میں جب آپ احادیث کی کتابیں اس نظر سے پڑھیں گے تو بہت سارے دلائل آپ کو ملیں گے، لیکن جب آپ جب اس طرح کی احادیث یا اس طرح کی آیات قرآن کے اندر آ جائے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس پر اوپر سے گزر جائے، کیونکہ اس کا آپ کی پارٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو جو میرے پارٹی کے ساتھ جن آیات کا تعلق ہے میں اسی کو پڑھوں گا، نہیں، پورا قرآن، پورا دین، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے قرآن کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا۔ تو یہ تو ایک زندہ نظام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ باہر کے فقہاء نے بھی اپنے کتابوں کے اندر بہت سارے ہدایات دی ہیں، مجھے تو خیر جو مشہور فقہاء ہے نا، اس کا ذکر نہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے فقہ کے بغیر، تو بعض لوگوں کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ فقہ میں کہا ہے، تو فقہاء نے بھی یہ کہا ہے۔ علامہ علاء الدین خسکفی رحمہ اللہ نے فرمایا، وَنَصْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمُوهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ، در مختار میں نقل کیا ہے کہ امام کا مقرر کرنا یہ اہم واجبات میں سے ہے،
ضروری واجبات میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے تو جو صاحب و معجزات ہے، معجزوں والے، یعنی اشارہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل مؤخر کیا گیا۔ کتنا اہم معاملہ ہے، اس کی تدفین کے معاملے کو مؤخر کیا گیا اور پہلے امیر مقرر کیا گیا، خلیفہ مقرر کیا گیا، کیونکہ خلیفہ کا مقرر کرنا ضروری تھا۔ یہ ضروری ہیں، واجبات میں سے ہیں، فقہا نے بھی کہہ دیا۔ اب شاید دل کو تسلی ہو گئی ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي نَسْبِهِ، احکام القرآن میں، جس طرح ابن تیمیہ نے کہا ہے اسی طرح امام قرطبی نے بھی کہا ہے، فقہا نے بھی کہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں باہر کے اسلامی خلافت اور نظام حکومت کا قیام یہ واجبات دین میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں۔ اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے کوئی بنیادی چند اصول ہے، یہ ذہن میں رکھنے چاہیے، اور یہ ایک ہی دفعہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آئندہ کے لیے یہ موضوع دوبارہ انشاءاللہ ذکر نہیں کریں گے۔ اس کو اشارہ ہی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکمیت اللہ تعالی کا ہو، مقتدر اعلیٰ یہ اللہ کے لیے ہو، عوام یہ اللہ کے بندے ہو، ہاں جی، حاکم نہ ہو۔ ان الحکم الا للہ، لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے اور زمین کی بھی ہے، لہ الحکم فی السماوات والارض۔ تو یہ بنیاد ہے کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے موجودہ نظاموں کے اندر چل رہا ہے جمہوریت، یعنی اسلام سے آزاد جمہوریت، ڈیموکریسی، تو اس میں تو اقتدار جمہور اور عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لا دین جمہوریت۔ اور اس ایسی جمہوریت کے اندر افراد کی اہلیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی 1970 میں جیسی شخصیت اور بٹھو مرحوم یہ دونوں ایک جیسے شمار ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک عام نشئی آدمی اگر اس کا ووٹ ہے تو اس کا بھی اور کسی بڑے جج کا ووٹ، یہ دونوں برابر ہے۔ تو مغرب تو ہمیں یہی سکھلاتا ہے۔ باہر کیف اسلام کا یہ اصول ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ دوسرا اصل اور بنیاد یہ ہے کہ بالادستی قرآن اور سنت کو ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور تیسرا اصل اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے اسلامی حکومت کا کہ یہ نظام شرعیت کا نظام ہوگا، معتمد نمائندے ہوں گے اور وہ اہل ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اس میں اہلیت شرط ہے کہ اہل ہوں گے یہ نمائندے، معتمد نمائندے، کہ جن کو آپ اختیار دیتے ہیں، ملک کے نظم و نسق چلانے کا اختیار دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک تو مسلمان ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ عادل ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو، سمجھدار ہو، جو قوانین بناتا ہے ان قوانین کو جاننے والا ہو، بدھو نہ ہو کہ وہاں جائے اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلے کہ وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو کھلواڑ بنا لے، یہ سویا رہے اور وہاں سے قوانین پاس ہوتے رہے۔ جاننے والا ہو، سلیم الاعضاب، اعتماد اس پر ہو سکتا ہو۔ تو یہ ایک اور اصل ہے کہ اہلیت شرط ہے اسلامی نظام حکومت میں کسی کو نمائندہ اور ذمہ دار مقرر کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عدلیہ آزاد ہو فیصلے کرنے میں۔ خلیفۃ المسلمین اور اس کا ماتحت عملہ یہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ قاضی کے کام میں مداخلت کرے، وہ خود مختار ہو، وہ فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کرے تو سب کو ماننے پڑیں گے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکے گا کہ یہ فیصلہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے ہماری مرضی کے خلاف۔ تو اس طریقے کے مطابق جو حکومت ہوگی وہ اسلامی حکومت ہوگی، اور وہ نظام
خلافت اسلامی ہوگا۔ باہر کے اس آیت میں خلافت اسلامی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم بناتے ہو اس میں، پیدا فرمائیں گے فیہا اس زمین میں، من اس کو، یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خونوں کو بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو یہ فرشتوں نے سوال کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کو ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یا تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو ہم پاک رکھتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ کا یہ معنی بھی ہے، ہم تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور کہا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، یقیناً میں جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس حکمت کے تحت پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ اس زمین میں، وہ حکمت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون میں ایک قسم کی توبیخ کی گئی اور تھوڑا سے سرزنش کی گئی کہ سوال میں انتظار کرتے تو جواب مل جاتا، میں جو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے، اس کی حکمتوں کا مجھے پتہ ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے میں پیدا کرتا ہوں۔ یہاں یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سوال فرشتوں نے جو کیا تھا، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور اعتراض نہیں تھا، یعنی فرشتوں نے یہ سوال بطور تنقید اللہ کے اوپر نہیں کیا تھا، کل یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ فرشتے تو ہر قسم کے معصیت سے محفوظ ہے اور کفر سے بری ہے۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ آگے نہیں نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ان کو ملتا ہے فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب یہ ہے کہ یہ فرشتوں نے کہاں سے معلوم کیا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ تو اس کے جوابات جو مفسرین نے دیے ہیں وہ یہ ذکر کر دیے ہیں کہ یا تو لفظ خلیفہ سے فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کو اختیارات دیے جائیں گے اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے اور اس کو آزادی ہوگی کہ اپنے اختیار کو ٹھیک استعمال کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے پھر فساد برپا ہوگا۔ تو اس لفظ سے انہوں نے معلوم کیا اور یہ کہہ دیا، یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ 2000 سال پہلے جنات ایک مخلوق مکلف مخلوق تھی، چونکہ ان کی حکومت رہی اور وہ فرشتے ان کو دیکھتے رہے کہ ان میں یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس لیے خونریزی کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مختار مخلوق اگر آپ پیدا کریں گے تو یہ تو اس میں فساد کریں گے اور خونریزی کریں گے۔ تو بہرکیف یہاں انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، مقصود یہ نہیں ہے، تسبیح اور تقدیس تو آپ کرتے ہیں، پاکی تو آپ اللہ کی بیان کرتے ہیں، فرشتے مسلسل اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر اطاعت رکھی ہے۔ تو فرمایا
قال انی اعلم ما لا، یہ جواب حکیمانہ جواب ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا کہ میں خوب جانتا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ جس کا تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیوں پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا۔ آگے اس کا ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے، سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، نام کلہا سارے نام، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش فرما دیے فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اب بیان کرو مجھے بے اسماء ہؤلاء، یہ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ نام بتلاؤ، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، جواب دیا، فرشتے بولے سبحانک، پاک ہے تو ہر قسم کی عیب سے، یعنی جو بھی کام تو کرتا ہے وہ ہر قسم کی عیب سے پاک ہوتا ہے، ہم آپ کی تنزیہ کرتے ہیں ہر قسم کی عیب سے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، بس جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے وہی علم ہمیں حاصل ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام، سارے کے سارے نام۔ اب کلہا سے کیا مراد ہے؟ تمام اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے، تو تمام اشیاء کے نام مراد نہیں ہے اور نہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں یہ کل لفظ ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہے ان تمام کے اوپر وہ حاوی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام متعلقہ اشیاء، وہ اشیاء کے جس کا تعلق خلافت کے ساتھ ہے، ضروری ہے، تو خلافت کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ یہ کلہا سے مراد ہے، یعنی کلہا سے عرفی کلہا مراد ہے، عرف والا۔ جمیع ما کان و ما یکون مراد نہیں ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس وقت موجود تھی اور جو چیزیں آئندہ موجود ہونے والی تھی، ان تمام اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، یہ مطلب نہیں ہے، کلہا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ جمع الامیر الصواغۃ کلہا، جی امیر صاحب نے تمام جو سنار ہے سارے کے سارے سناروں کو اکٹھا کیا، یہ عربی زبان میں کلہا کہتے ہیں۔ تو یہاں الصناعۃ، سناروں کو، کلہا سارے کے سارے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی سنار ہیں ان تمام سناروں کو، کوئی ایک فرد بھی سناروں میں سے نہیں رہا کہ ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، پوری دنیا کے اندر جتنے سنار ہیں اس کو اکٹھے کیے، تو پھر تو یہ جملے کا محمل واقع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی امیر ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ تمام دنیا کے سناروں کو جمع کر دے، زرگروں کو جمع کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کلہا سے کلو عرفی مراد ہے، عرف کے اندر۔ اسی طرح جو بلقیس تھی نا، تو بلقیس کے بارے میں آتا ہے کہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بلقیس کو جو بادشاہت دی گئی تھی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر چیز ان کو دی گئی تھی۔ اب اگر ہر چیز بلقیس کو دی گئی تھی تو تخت سلیمانی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، اور وہ بھی چیز ہے نا، وہ چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون، جہاں بھی ہو اس پر کل لفظ صادق آ جائے گا۔ جو ضرورت تھی خلافت عرضی کے لیے، جو متعلقہ چیزیں تھی، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے
کہہ دیے کہ الاسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں 99 نام، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ کے تمام صفاتی نام سمجھا دیے، سکھلا دیے، اور مطلوب کیا ہے، مراد تھا اظہار توحید۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھلا دیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، تاکہ توحید ظاہر ہو جائے فرشتوں کے سامنے، مخلوق سے یعنی آدم سے، انسانوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے یہ ان کو سکھلا دیے۔ یہ بھی انہوں نے ایک تعویل کی ہے، یہ محتمل تعویل ہے۔ بعض لوگوں نے، مفسرین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے نام سکھلا دیے، ہاں جی، کہ یہ حبیب ہوگا، یہ جنید ہوگا، اور یہ فلان ہوگا، یہ نام ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک مفہوم بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے، یہ ویسے احتمالی معنی ہے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو، ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور وہ فرشتوں کو نہیں آتے تھے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے اللہ نے فرمایا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اب تم بیان کرو مجھے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہ ان چیزوں کے نام۔ تو گویا کہ یہ امر جو تھا یہاں تعجیز کے لیے تھا، عاجز کرنے کے لیے، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے سوال ایسا کیا تھا، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں پیدا کرنے والے ہو اس کو، یہ سوال مناسب نہیں تھا، اسی لیے ان کو یہاں فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ لیکن باہر کے انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم، ان کو احساس ہو گیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو اے اللہ، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے کہ جو تو نے ہمیں بخشا، تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک یقیناً تو، انت یقیناً، بے شک، انک تو، انت یہ فصل کے لیے آ گیا ہے، یقیناً تو، صرف اور صرف آپ، العلیم جاننے والا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، ہمیشہ کے لیے، فعیل کے وزن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، دوام کے لیے، ہمیشہ کے لیے جاننے والا تو صرف تو ہی ہے، ہمیشہ کے لیے جاننے والا صرف تو ہی ہے، اور الحکیم تو حکمت والا ہے، جس چیز کو تم چاہتے ہیں کہ کسی پر اشکارا کر دے تو اشکارا کرتے ہیں، اور جو چیز نہیں چاہتے تو اشکار نہیں کرتے ہیں، واضح نہیں کرتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بیان کر دے، بتا دے انہیں، ان فرشتوں کو، یہ ہم ضمیر راجع ہے فرشتوں کو، بتا دے انہیں باسمائہم، ان چیزوں کے نام، جو نام تجھے معلوم ہے۔ تو علم الاشیاء آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا، اور علم الاشیاء، چیزوں کا علم، یہ ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے نظم و نسق چلانے کے لیے اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو کیسے چلائیں گے؟ آدم علیہ السلام کو اس لیے سکھلایا اور سمجھایا گیا۔ تو یا آدم انبئہم باسمائہم، بیان کرے آدم ان کے سامنے ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب آدم علیہ السلام نے بیان کیے، خبردار کیا، ہم انہیں باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قالا، تو پھر اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں جاننے والا ہوں غیب السماوات والارض، چھپی چیزوں کو، جو آسمانوں میں چھپی چیزیں ہیں، والارض، اور زمین کی چھپی چیزیں ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتی، پوشیدہ، تو ان تمام زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، راز ہیں، اس کو میں بہتر جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کا علم علم محیط ہے، اور اللہ کے ما سوا باقی لوگوں کا علم علم عطائی ہے،
کسی کا علم علم کسبی ہے، کسی نے اپنے کسب کر کے حاصل کیا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جتنا چاہا ہے علم عطا کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے وحی کے ذریعے، جو باقی انسانوں کو نہیں دیا جاتا، سب سے زیادہ علم۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی درجہ بندی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں اور انبیاء ہے جو بعض کو ہم نے بعض دوسروں کے اوپر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، مختلف حوالوں سے۔ یہاں اب آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ یہاں کہہ دیا یا آدم علیہ السلام کو براہ راست خطاب کیا۔ قرآن میں یا محمد نہیں ہے، یا محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام براہ راست لے کر ان کو خطاب نہیں کیا یا محمد، بلکہ غائب کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ محمد جو اللہ کے رسول ہے، یہ غائب کے انداز میں ذکر کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور عظمت ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یا لقب کے ساتھ ذکر کیا گیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کیجئے۔ کس چیز کی تبلیغ کریں؟ ہاں جی، ما انزل الیک، جو بھی آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، تبلیغ کرے تو کس چیز کی کرے؟ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ نکتہ ہے اس میں، اتلو ما اوحی الیک، پڑھ لیں، بیان کریں ان لوگوں کے سامنے وہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وہ بیان کریں۔ تو لہذا تبلیغ کرتے ہو تو پھر وہ چیز بیان کرو، اس چیز کی تبلیغ کرو جو وحی ہے۔ تو وحی چند چیزیں نہیں ہیں، پوری شریعت ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کی وحی کرو، اس کی وہ جو وحی کی گئی ہے اس کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ اس میں سے ایک موقع پر، اب اس وقت 1 گھنٹے کے اندر تو پورا دین بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن تصور تو دیا جا سکتا ہے نا، ہم تو اسی کے مکلف ہیں۔ تو بہرکیف یہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا ایھا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کے ساتھ ذکر کیا گیا قرآن میں، خطاب اگر کیا گیا ہے تو لقب کے ساتھ کیا گیا، نام کے ساتھ یا احمد یا محمد نہیں کہا گیا ہے، جبکہ یہاں آدم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، ما تبدون، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہو، وما کنتم تکتمون، اور جس کو تم چھپاتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہو، یا جو کچھ تمہارے سامنے ظاہر ہے اور تم ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہو، اور جو ایک دوسرے سے چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور ہوئے وہ کافروں میں سے، صار من الکافرین، ہو گئے وہ کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام سے، فسجدوا،
تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ لغت میں سجدہ انقیاد کو کہا جاتا ہے، عاجزی کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں للہ یسجد من فی السماوات والارض، ہاں جی، جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، فیروتنی، یعنی اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدے سے یہ مراد تو نہیں ہے نا کہ جس طرح ہم جبینی نیاز پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، ٹھیکتے ہیں، سورج اس طرح تو نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے سورج۔ تو اسی طرح باقی اشیاء بھی آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یسجد وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اس سے مراد چہرے کو اور پیشانی کو زمین پر ٹیکنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے تعظیم اور احترام ہے۔ مفسرین کی دو قسم کی رائے ہے، ایک جمہور ہے اکثریت اور دوسرے بعض مفسرین ہیں۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ عرفی سجدہ مراد ہے، یعنی عرف کے اندر جس کو سجدہ کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، سجدہ شرعیہ مراد نہیں ہے، جو تعظیم اور ادب کے لیے لوگ کرتے ہیں، یعنی تعظیم بجا لاتے ہیں کسی حکمران اور بادشاہ کا اور اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو مراد تعظیم اور ادب ہے۔ یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں۔ تو یہ سجدہ جو تعظیم اور ادب کے لیے تھا، یہ اسلام سے ماقبل کی شریعتوں میں گویا کہ جائز تھا۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، اور جو سجدہ عبادت ہیں، یعنی جو ہم عبادت میں کرتے ہیں، مثلا نماز میں کرتے ہیں یا سجدہ تلاوت میں کرتے ہیں، وہ ساری امتوں پر حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور اس امت میں تو دونوں قسم کے سجدے حرام ہیں، خواہ تعظیم کے لیے اور ادب کے طور پر سجدہ کیا جائے اور انحناء کیا جائے، یا پھر عبادت کے طور پر کیا جائے۔ تو عبادت والا سجدہ یا تعظیمی سجدہ اور ادب والا سجدہ، یہ دونوں اب اس امت میں حرام ہے، ممنوع ہے۔ حبشہ کے وفد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں تو بادشاہوں کو لوگ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور جب داخل ہو جاتے ہیں اس کے دربار میں چلے جاتے ہیں تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ شروع کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ اگر جائز ہوتا مخلوق کو، تو حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سجدہ خواہ تعظیم کے لیے ہو، احترام کے طور پر ہو، ادب کے طور پر ہو، یا عبادت کے طور پر ہو، دونوں صورتوں میں ایسا سجدہ اس امت میں حرام ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے، بالاجماع حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک سجدہ وہ ہے کہ جو سورۃ یوسف کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی وہاں پہنچ گئے تو جو سجدہ ہوا تھا وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا۔ میں نے کہا نا کہ تعظیم اور ادب والا سجدہ اس سے پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ اب یہ سجدہ منسوخ ہو گیا ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ اسجدو سجدہ کرو، تو مطلوب کیا ہے؟ اخفضوا واقروا له بالفضل، آدم علیہ السلام کے سامنے عاجزی اختیار کرو اور اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اس کی برتری کا اقرار کرو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ان کو یہ حکم دیا۔ تو افضل مبذول کی خدمت کرتا ہے، فرشتوں کو اس کے خدمت پر معمور کیا، اس کے ادب پر معمور کیا، اور اس کی فضیلت کے اقرار پر معمور کیا کہ آدم علیہ السلام کہ تم کیا کرو؟ خدمت کرو، ادب بجا لاؤ اور اس کی فضیلت کا اقرار کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدمت کی ہے، ہاں جی خدمت کی ہے، امت کے کئی لوگوں کی خدمت کی ہے، بوڑھی کی خدمت کی ہے، وغیرہ وغیرہ روایات آپ کو معلوم ہے، کفار کی بھی خدمت کی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کروایا کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں، آدم علیہ السلام یعنی انسان کو، آدم علیہ السلام کو، تو یہ افضل مخلوق ہے، یہ مکرم مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم نے وعدے کر دیا ہے کہ اس کو ہم نے تکریم بخشی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد لغوی معنی لیا جائے، ہاں جی جمہور کا معنی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سجدہ تعظیم ہر دور میں شرک کی نشانی رہ چکی ہے، یعنی جو سجدہ تعظیم کے لیے اور ادب کے لیے ہو وہ بھی شرک کی نشانی رہ گئی ہے۔ اسی لیے تو اس امت کے اندر اللہ نے مستقلاً طور پر اس سجدے کو حرام قرار دیا۔ تو جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ہاں جی فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور امام قرطبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایات نقل کی ہے، دونوں میں تضاد ہے کہ یہ جو استثناء ہے یہاں فسجدوا الا ابلیس، یہ حکم فرشتوں کو تھا اور ابلیس کو بھی تھا، کیا تھا؟ صرف فرشتوں کو حکم تھا۔ اگر فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس کی استثناء جو ہو گئی ہے، اس استثناء سے کیا مراد ہے، کیسے اس کا استثناء کیا گیا ہے؟ تو اکثر صحابہ کرام اور تابعین یہ کہتے ہیں کہ استثناء میں وہ استثناء اصل ہوتا ہے جو متصل ہوتا ہے۔ استثناء متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بعد ذکر کیا جائے، یہ اللہ سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے، تو یہاں اللہ سے پہلے ملائکہ کا ذکر ہے، تو گویا کہ یہ اس میں شامل ہو، تو اس کو استثناء متصل کہتے ہیں۔ یعنی ابلیس فرشتوں میں شامل تھا، فرشتوں میں اس کو استثناء متصل کہتے ہیں، تو یہ اصل ہے۔ تو گویا کہ ان کا مطلب یہ ہوا اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا کہ ابلیس یہ ملائکہ میں سے تھا، اور حکم جو اللہ نے دیا تھا یہ جس طرح فرشتوں کو تھا اسی طرح ابلیس کو بھی تھا، اور دلیل اس کے لیے یہ آیت ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ابلیس آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ہاں بما امرتک، کہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں تو میں نے تو تم کو حکم دیا تھا۔ اب یہاں ابلیس یہ جواب نہیں دیتا، ابلیس نے جو قرآن میں جواب دیا ہے وہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ آپ نے تو حکم فرشتوں کو دیا تھا، مجھے تو حکم نہیں دیا تھا، ہاں جی، بلکہ وہ قیاس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابلیس ملائکہ میں تھا اور حکم ان کو بھی تھا سجدے کا، اس لیے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ہاں جی فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس نے نہیں کیا یہ حکم میں شامل تھا، تو اس نے نہیں کیا، سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کان من الجن، تھا جنات میں سے، دوسری روایت میں یہ کان من الملائکہ، ملائکہ میں سے ہے، یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ کان من الملائکہ، ملائک میں سے تھا۔ تو اب یہ دونوں روایتیں مختلف ہو گئی، دونوں میں تضاد پیدا ہو گیا، یہ علمی بحث ہے لیکن سمجھنے کے لیے ظاہر بات ہے یہاں حکم اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ابلیس کو کیوں راندہ درگاہ قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب تو آپ کو ہونا چاہیے نا، اگرچہ علمی بحث ہے لیکن ظاہر بات ہے اب جتنے بھی آپ سادہ الفاظ میں بیان کریں گے تو تب بھی اس کی وضاحت کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا بات۔ تو ایک میں کہتے ہیں کہ کان من الجن، دوسری روایت میں کان من الملائکہ کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا جواب کیا کہ وہ کیا تھا، کان مع الملائکۃ بصورتہ، یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اور فرشتوں کی صورت پر تھا اور شکل و صورت میں تھا، یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا بیدار تھا نا، اللہ کی بندگی کرتا تھا، بہت بڑا لرنڈ اور عالم تھا، سمجھدار تھا ابلیس۔ تو
تو یہ فرشتوں میں فرشتوں کی صورت میں تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کے مادے اور اصل سے تھا. ولیسا منہم من مادتہ و اصلہ، یعنی اس کا مادہ اور اصل یہ فرشتوں سے نہیں تھا، لیکن یہ فرشتوں میں تھا جس وقت ان کو حکم مل رہا تھا اور فرشتوں کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے. اس کا اصل تو جنات میں سے، اور جنات کی اصل آگ ہے، فرشتوں کی اصل نور ہے اور روشنی ہے. فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں. تو وَأَصْلُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ النُّورِ، تو جب فرشتوں کا اصل نور سے ہوا اور جن کا اصل نار سے ہوا، دونوں کا مادہ اور اصل جس سے یہ بنے ہیں وہ الگ الگ ہے. لیکن اس وقت جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا سجدے کا، تو یہ صورت ملائکوں کی صورت اور شکل میں تھا اور ملائکوں کے اندر شامل تھا. تو جب اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تھا تو یہ وہاں موجود تھا، تو حکم ان کو بھی ہو گیا. تو یہ جواب جو علامہ ابن القیم نے دیا ہے، اس کے ساتھ یہ جو دونوں روایات ہیں اب قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے تو دونوں کی تطبیق آپ آسانی سے کر سکیں گے. کہ جن سے تھا، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابلیس جنات میں سے ہیں، کیونکہ جس طرح انسانوں کا باپ آدم ہے تو شیاطین کا اور جنات کا باپ ابلیس ہے. تو لہذا یہ کان من الجن جہاں کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل اور مادہ یہ جنات میں سے، یعنی آگ سے پیدا ہوئی ہے، پیدا ہونے والی مخلوق ہے. اور کان من الملائکہ جو کہتے ہیں، جہاں ملائکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صورت اور شکل میں فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور ان کے ساتھ موجود تھا، اس وجہ سے حکم ان کو بھی تھا. اور یہ جواب اس لیے کوئی اور نہیں کر سکتا کہ یہ سوال تو جو میں اور آپ کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ابلیس کہتا نا اللہ کو، تو ہم اور آپ بعد والے لوگ مفسرین اب اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ابلیس نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ حکم مجھے تو نہیں تھا اور میں تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا. وہ تو یہ سوال نہیں کرتا، اس کا جواب یہ نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابا واستکبر، انہوں نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سا جانا. بڑا جانا کس طرح؟ وہ دوسری جگہ ہے کہ قرآن کریم سورۃ الشعراء میں اور باقی سورۃ قصص میں جہاں یہ واقع ذکر ہے سورۃ اعراف میں، تو کہ وہ کیا کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اصل ہمارا باپ جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اب تو اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے. تو لہذا اسی طرح وہ بھی ہیں کہ اصل کے اعتبار سے وہ آگ سے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں اجی، اور انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے کانا من الکافرین، ہوا وہ کافروں میں سے، یعنی کافروں میں سے بن گیا. پہلے اگر نہیں تھا تو اب کافر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کی اور کیا کہہ دیا؟ اپنے آپ کو بڑا جانا. قیاس کیا. قیاس کیسے کیا؟ کہ گویا کہ اس کی نظر میں یہ تھا، عقل سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ آگ چونکہ اوپر کی طرف بڑھتی ہیں اچھی اور مٹی جو ہے نا نیچے ہوتی ہے، تو لہذا اس نے قیاس کیا کہ یہ تو ذلیل چیز ہے، حقیر چیز ہے اور میں بڑی شے ہوں، تو میرے لیے یہ کیسے لائق ہی نہیں تھا کہ میں سجدہ کس کو کر لوں، مٹی کی سے بنی ہوئی چیز کو، گارے سے بنی ہوئی چیز کو کر لوں. تو باہر کی اس نے قیاس کیا. یہ قیاس فاسد قیاس کیا. قیاس ناجائز نہیں ہے، قیاس کرنا ناجائز نہیں ہے کہ کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی اور پر اس طرح شروع کر دے اور تان تشنی شروع کر دے. لیکن اس نے جو قیاس کیا یہ قیاس باطل تھا. اب دیکھیں مٹی کے اندر جو خاصیت ہے وہ آگ کے اندر نہیں ہے. آگ چیز کو ختم کرتی ہے، مٹی امین ہے، وہ اگاتی ہے، نکالتی ہیں، پیداوار دیتی ہیں. تو ان کا یہ قیاس بھی غلط تھا، لیکن انہوں نے قیاس کیا تھا. تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہوا وہ کافروں میں سے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنت، رہے آپ اور تیری بیوی جنت میں. یہ واقعہ پھر یہاں باقی ذکر نہیں کیا کہ بیوی کہاں سے آئی، وہ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واقعہ دوسری جگہ میں بیان کیا گیا، احادیث میں بیان کیا گیا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جنت میں تم دونوں رہیں اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت میں سے، رغدن فراغت کے ساتھ، بفراغت کھاؤ، فراخ اور وسعت کے ساتھ کھاؤ، حیث شئتما، جہاں تم چاہتے ہو. البتہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، تم قریب نہ جانا، نزدیک نہ ہو، هذه الشجرۃ،
اس خاص درخت کے پاس نہ جانا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، حق طلبی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر ان کو حکم دیا کہ اب تمہاری رہائش کے لیے یہ جگہ ہے، یہاں تم نے رہنا ہے، جنت میں رہو، البتہ جہاں چاہتے ہو کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ مبالغہ پھر نہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی منع کرنے میں زیادہ تاکید کہ قریب نہ جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ ہے کہ یہ درخت کس چیز کا درخت تھا؟ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نبہمہ کما ابہمہ اللہ تعالی، ہم بھی اسی طرح اس کو مبہم چھوڑتے ہیں جس طرح اللہ نے مبہم چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا نا کہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا، یا یہ انگور کا درخت تھا، یا یہ گندم کا ہے، یہ ذکر نہیں کیا۔ تو جس طرح اللہ نے چھوڑ دیا اسی طرح ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس میں تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے ایک خاص درخت بتلا دیا اور یہ آزمائش تھی، بطور آزمائش اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے تھے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بھیجا تھا نا، تو اس آزمائش کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یہاں ظلم حق تلفی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر حق تلفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 3 بنیادی حقوق طلب ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ ایک حق تلفی کیا ہے کہ خدا کا حق جو ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اب اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے۔ تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ چونکہ اللہ خالق مالک ہیں، پیدا کرنے والا ہے، رازق ہیں، اور اس نے تم کو پیدا کر دیے ہیں اور یہی پر بسنے دیا ہے کہ تم اس جنت کے اندر رہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اب اس کے حکم سے سرتابی نہ کی جائے۔ تو ظلم اس معنی میں ہوا، حق تلفی اس معنی میں ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا حق گویا کہ پورا نہیں کیا گیا۔ دوسرا حق ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا جائے۔ ہاں جی، مثلا انسان کے اعضاء ہے، اعضائی جسمانی ہے، جو قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، قوائے نفسانی انسان کے اندر جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح دیگر انسان جو کہ ان کے ہم معاشرت ہو، یا وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کے لیے مامور ہے، یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے ایک انتظام کیے ہیں، فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتے ان کے ساتھ ممد اور معاون ہوتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ایسے اللہ نے نگران فرشتے مقرر کر دیے ہیں آگے اور پیچھے کے، جو اس انسان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، نیک ارادے پورا کرتا ہے، اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں وہ فرشتے ڈالتے ہیں کہ یہ نہ کرنا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کرنا۔ تو اس میں ان چیزوں کا کہ جس کے ساتھ تعلق ہے، ان تمام چیزوں کے حقوق طلب ہو جاتے ہیں، اس معنی میں بھی ظلم ہے، فتکونا من الظالمین۔ اور تیسرا خود اپنا حق کہ اس نفس کو ہلاکت سے بچایا جائے، تو اس اپنے نفس کی بھی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اگر اس اپنے نفس کی حق تلفی کی جائے، اس کا حق پورا نہ کیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ نفس ہلاکت میں پڑ جائے گا اور عذاب کا سامنا کرے گا۔ لہذا اس سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نفس کے حق کو پورا کیا جائے۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، تینوں حقوق اس میں پامال کیے جاتے ہیں، اس معنی میں اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ گناہ کے لیے کرنے کے لیے 3 شرائط ہونے چاہیے۔ گناہ تب گناہ ہوگا کہ 3 باتیں موجود ہو۔ اجی نمبر 1 کہ جس کا ارتکاب انسان کرے وہ حرام اور ممنوع ہو، یعنی جو بھی عمل ایک انسان کرے وہ عمل گناہ تب ہوگا کہ وہ ممنوع کام ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، حرام ہے، اس کا ارتکاب بندہ کرے گا، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ کام ممنوع اور حرام ہو۔ دوسری شرط پھر اس میں یہ ہے کہ اس گناہ اور معصیت کا اس کو علم، یعنی یہ گناہ کا عمل جو کرتا ہے اس کا اس کے کو علم ہو،
اور معصیت کا علم بھی ہو. اور تیسری شرط گناہ کو گناہ کہنے میں اس وقت شرط یہ ہے کہ گناہ کا قصد بھی کیا جائے، گناہ کا ارادہ اور قصد کیا جائے. اب یہ تینوں شرائط جو گناہ کے لیے ہے کہ گناہ کو ہم گناہ تب کہیں گے اور گناہ تب ہوگا کہ جب یہ تین شرائط ہوں گی. کون سی شرائط؟ کہ انسان جس کا ارتکاب کرے وہ حرام ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس گناہ کا علم ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس کا قصد بھی کیا ہو، ارادہ بھی کیا ہو. اب یہاں ہم آتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ گناہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں آدم علیہ السلام میں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس معنی سے آدم میں موجود نہیں تھے، ہم اس کو اس معنی میں گناہ نہیں کہیں گے. اس لیے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں قریب اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالم میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن کیا کیا؟ پھسلایا شیطان نے عنہا، اس کے بارے میں، بے سببہا، لغزش کروائی، پھسلایا شیطان نے اس کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو نکالا اس سے کہ جو جن انعامات اور نعمتوں کے اندر وہ تھے، اس سے ان دونوں کو نکالا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، کہ تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، بعض تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر، ٹھہرنے کی جگہ. تمہارے لیے زمین کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تم نے وہاں جا کر ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ، اور نفع حاصل کرنا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک زمانے تک، ایک مقررہ وقت تک تم نے وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے. یہاں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ذکر کیا گیا. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ استرسل الرجل من غیر ارادت و قصد، ایک شخص جب کسی ارادے اور قصد کے بغیر پھسل جائے. مفردات تو القرآن جو ہے وہ کہتا ہے استرسل الرجل من غیر ارادت و قصد، کہ ایک شخص کیا کرے، ارادہ بھی نہیں، قصد بھی نہیں ہے، اور پھسل جائے. لغزش کے معنی میں ہے. اور عنہا میں یہ عن سبب کے معنی پر ہے، بے سببہا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَنْ آلِهَتِنَا، یہاں یعنی ہم اپنے خداؤں سے، ہم اپنے خداؤں کو اور معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. عن بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عن قولِكَ، آپ کے قول کی وجہ سے، بے سبب قول کا. تو جس طرح قرآن کریم میں یہاں اس آیت کے اندر عن بمانا سبب استعمال ہوا ہے، وجہ کے لیے استعمال ہوا تھا، اسی طرح یہاں بھی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، بے سببہا، اس درخت کی سبب سے، اس درخت کی وجہ سے ان دونوں کو پھسلا دیا اور لغزش میں مبتلا کر دیا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، یعنی بے سبب قولِكَ. اسی طرح وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، سامری سے جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے، کہ آپ نے بچڑا بنایا اور اس میں زیورات ڈال دیے اور اس کی آواز نکلنے شروع ہو گئی، لوگوں کو آپ نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کو بھول گئے ہیں، خدا تو یہ ہے، تو یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنے حکم کی وجہ سے نہیں کیا ہے. ہاں جی، یعنی گول مول بات انہوں نے کی تھی. باہر کیف یہاں کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا بسبب اس درخت کے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اس درخت کے ذریعے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے پھر کہا کہ اب اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہے. تو یہ شیطان دشمن تھا، دشمن نے مقابلہ کیا، ایک دشمن نے اپنے دشمن کو شکست دی. ہاں جی، اور مقابلے میں
آدم علیہ السلام ہار گئے، وہ جیت گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک زمانے تک وہاں فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، سو حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو توبہ کیا اس کے ذریعے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس پر رجوع فرمایا۔ چند کلمات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لے لیے، حاصل کر لیے، یاد کر لیے، فتلقا، یاد کر لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، سو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رجوع فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھے پھسلا دیا، اور شیطان نے کیسے دھوکہ دیا؟ اس درخت کے قریب جانے سے تو اللہ نے منع کیا تھا، جی، تو اس نے قسمیں کھائی، فقاسمہما، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے، اس کو کھاؤ گے، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں اس جنت میں رہو گے، فتکونا من الخالدین، یہ قسمیں ان کو کھائی۔ تو ان قسموں کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گیا اور انہوں نے اس درخت سے کھایا۔ لیکن جب ان کلمات کے ساتھ کہ جو اللہ نے ان کو سکھلا دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات انہوں نے دہرا دیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے توبے کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، فإما یأتینکم منی، سو جب آئے تمہارے پاس میری جانب سے، ہدن، ہدایت، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اتباع کیا، فلا خوف علیہم، تو نہیں لائق ہوگا ان کو خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف جس چیز کا ہوتا ہے، آنے والی کسی چیز سے، خطرے سے انسان کو خوف ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہدایت کی بندہ پیروی کرے، ہدایت جو اللہ کی ہدایت ربی ہے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، پوری زندگی اس کے مطابق گزارے، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میرا مستقبل روشن ہے، ہاں جی، اور حال بھی روشن ہے، کیونکہ میں اسی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور مستقبل جب آخرت میں جاؤں گا تو وہ بے بہا نعمت جنت کی شکل میں ملنے والی ہے، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر، ولا هم يحزنون، غمزدہ نہیں ہوں گے۔ غم کس چیز کے اوپر انسان کرتا ہے؟ اس چیز کے اوپر کرتا ہے کہ کوئی چیز اس سے فوت ہو جائے، کوئی شخص مر جائے تو ایک چیز فوت ہوگی نا اس سے، تو یہ اس کے اوپر غمزدہ ہے، ان کو غم ہے، تو جو چیز گزر جائے اس کے اوپر غم انسان کھایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو لوگ ہوں گے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کو کوئی بھی یہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، زبان سے انکار کرے اللہ تعالیٰ سے، دل سے انکار کرے اللہ تعالیٰ سے، والذین کفروا باللہ، جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے اب خطاب خاص شروع ہو رہا ہے، عام خطاب کے بعد خطاب خاص شروع ہو رہا ہے، چونکہ یہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل اہل علم تھے، دنیاوی لحاظ سے یہ طاقتور بھی تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ آباد تھے قبائل، تو ان کو اب اللہ رب العالمین بالخصوص خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنین، بنین یا بنون، تو اضافت کی وجہ سے وہ نون گر گیا ہے، واو نون یا یہ نون، اور یہ مضاف ہو گیا اسرائیل کی طرف۔ اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو،
نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے وعدے کو، جو میں نے تم سے عہد لیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، تو جو میں نے تم سے عہد کیا ہے، تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ عہد کو میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، میرے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس وحی پر جو میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، جو تصدیق کرنے والی وحی ہے اس کے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ اے بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کو خطاب ہے، تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ، بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا قرآن کریم یا اس سے پہلے جتنی کتابیں میں نے نازل کی ہے، اور مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے کس چیز کی؟ لما معکم، اس وحی کی کہ جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت بنو اس پر سب سے پہلے کفر کرنے والے، دوسرے لوگوں سے پہل کرتے ہوئے تم اس کے اوپر کفر کرنے والے مت بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیت کے عوض ثمنًا قلیلا، توڑی قیمت، دنیا اور ما فیہا جتنا بھی ہے یہ سارا، یہ توڑی قیمت ہے۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ یہ خطاب جو بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، اسرائیل اسر عبد کے معنی میں ہے، اور ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عبداللہ، اور یا اسر عبد کے علاوہ صفوتن کے معنی پر بھی استعمال ہوتے ہیں، صفوت اللہ، چنیدہ کے معنی پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترغیب ہے کہ اپنا، اے بنی اسرائیل، تم اپنے دادا کے راستے پر چلو، اپنے دادا کے راستے پر چلو۔ یعقوب علیہ السلام، یہ اس کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ سارہ سے تھے، اور یہ عراق کی تھی سارہ۔ اس کو بنو اسحاق بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ دوسری بیوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، اور یہ مصر کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی۔ اس کی اولاد کو بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ بنو اسحاق اور بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنو اسماعیل کو، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کو کہتے ہیں قریش بھی بنو اسماعیل میں سے ہے۔ تاریخ کے اندر ایک تیسری بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے کہ جو مشہور نہیں ہوئی ہے، قطورہ، اس کی اولاد مشہور نہیں ہے، بس ان دونوں کی بنو اسماعیل اور بنو اسحاق یہ مشہور ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کو، اور کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ یہاں کون سی نعمت ہے جو بنی اسرائیل کے طور پر بالخصوص کیا گیا ہے، اور جس کے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو؟ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی نعمت ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی ہے، کہ بہت سارے انبیاء، کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر احسان اور انعام کیا، وہ فرعون سے نجات ہے، جو اگلے رکوع کے اندر بھی ذکر کیا جائے گا۔ ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم میری اس نعمت کو ذکر کرو۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لسان، زبان کے ذریعے بھی ذکر کرو، اس کا اقرار کرو، اور دل کے ذریعے بھی شکر کرو۔ اللہ رب العالمین کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بنی اسرائیل سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، ناشکری نہ کرو۔
اور جو عہد ان سے لیا گیا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو اس کا کہا کہ میرے اس عہد کو پورا کرو، جو عہد میں نے تم سے لیا ہے اس عہد کو پورا کرو، اور وہ عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عہد اور آنے والے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بلا تفریق ایمان لانے کا عہد، یہ تم سے لیا گیا تھا، مضبوط اور پکا عہد، پختہ عہد، کہ بعد میں جو پیغمبر آئے گا اس کو تم نے ماننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، تو اس عہد کو تم پورا کرو۔ اب وہ نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اے بنی اسرائیل اب اس کو تم مانو۔ یہاں پھر یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا کہ جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل یہ محرف ہے اور اس میں تحریف ہوا ہے، تحریف شدہ ہے، تو یہاں تو مصدقاً کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تو جب تصدیق کرتا ہے تو پھر تو محرف نہیں ہوا۔ تو بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ سوال کر سکتے ہیں، مستشرقین بھی یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ خود تمہارے قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، مصدقاً لما معکم کہا ہے قرآن نے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کو حکم خطاب کیا جا رہا ہے تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی کہ جو تمہارے پاس ہیں۔ تو جب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے تو پھر تم ان سے انکار کیوں کرتے ہو اور اس کو محرف کیوں مانتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہ الفاظ تو نہیں ہیں، ہاں جی، قرآن کریم میں تو یہ جو اب اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بھی تو قرآن میں ہے نا کہ بنی اسرائیل کی یہ بیماری ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، تم یہ کام نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، خلط نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ تو چونکہ انہوں نے تورات اور انجیل میں یہ تحریف کی ہے، تحریفات کی ہیں، ان کے علماء نے اور ان کے احبار نے اپنے خواہشات کے مطابق اور اپنے مفادات کے مطابق ان کے احکامات کو تبدیل کیا ہے قرآن کریم میں، کہ انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی ان سے پوچھتے تھے اور وہ حکم اس کے جو جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے تھے، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تھا، تو جب ان کے عالم کے پاس جاتے تھے تو وہ ورق اس سے نکالتے تھے اور ان کے من مرضی کے مطابق ان کو حکم سناتے تھے کہ اس کتاب کے اندر، تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہ حکم ہے۔ تو لہذا تحریف شدہ ہیں، انہوں نے ان میں تحریف کی ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو یہاں تو یہ نہیں کہا کہ لِجَمِيعِ مَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن تمام ان چیزوں کے کہ جو تمہارے پاس ہے، ان تمام کا حکم تو قرآن نے نہیں کہہ دیا ہے۔ جو باتیں اس میں سچ ہے اور درست ہیں اور ثابت ہیں اب بھی اس میں ہیں، توحید کی بات اس میں ذکر ہے، ہاں جی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی بات موجود ہے، تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے، یہود اور نصارہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کی بات کو سچی تسلیم کر لو، مان لو، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ جس سرچشمہ خیر سے تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی اسی سرچشمے سے تو یہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور اس تورات اور انجیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھی، تو یہ ان پیشن گوئی کی تصدیق کرتا ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے عیوب ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کی بیماریاں ذکر کی جا رہی ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اہل ایمان بنی اسرائیل کی طرح وہ کام نہ کرے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا، نماز کا حکم، اگرچہ اس کے احکام کی تفصیل الگ الگ تھی۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیا کرو. تو یہ زکوٰۃ کا حکم ان کو بھی تھا، تفصیلات الگ الگ تھی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں اس کا مطلب رکوع سے مراد عاجزی ہیں، عاجزی کرو. مع الراکعین عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. تفسیر ابن جریر نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز کا ذکر تو پہلے آ گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو وہاں رکوع بھی ہے. نماز وہ ہوتے ہیں جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہے. تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم الگ ہو جائے تو یہ فائدہ ہوگا کہ رکوع کرو یعنی عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. تو جو لوگ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، فروتنی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، تم بھی ان لوگوں کے میں شامل ہو جاؤ، ان کی طرح تم بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تکبر اور گمنڈ اور غرور نہ کرو. اور بعض لوگ اگر اس سے باقاعدہ رکوع مانا لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں نماز کا حکم تھا اور رکوع چونکہ اس میں جزء اعظم ہے، اہم ہے، اس لیے اس کا بطور خاص ذکر کر دیا کہ باجماعت پڑھو. تو بطور خاص اس کا حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم بھلا بیٹھے ہو اپنے آپ کو، بھلاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے آپ کو چھوڑتے ہو. نسیان کا لازم ہے ترک، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور نیکی کا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو. کیسے تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی تم جو ہے نا سوچتے نہیں ہو اور عمل نہیں کرتے ہو. یہ بنی اسرائیل اپنے خفیہ مجالس میں تذکرے کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تورات میں، انجیل میں فلان حکم اور فلان حکم اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے مہر کا ذکر ہے، اس کی آنکھوں کا ذکر ہے. یہ باہم کہتے تھے لیکن یہ حکم تبدیل کرتے تھے یا چھپاتے تھے. کس چیز کی وجہ سے؟ حب جاہ کے لیے، تاکہ ہماری سرداری نہ چلی جائے. جو لوگ ہمیں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، لاتے ہیں، ہمارا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور مال کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ دنیا کے خریدار بنے ہوئے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے. تو اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہ تھا کہ حق کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے دنیا لیتے تھے، دنیا کماتے تھے. تو دنیا کے لیے جو بھی شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ یہودیوں کا عمل کرتا ہے. ابو الاسود دؤلی کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے وعظ کے بارے میں انہوں نے ایک دو اشعار کہہ دیے ہیں. لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. ہاں جی، لا تنہا عن خلق، ایسے اخلاق سے لوگوں کو مت منع نہ کرو جبکہ وتأتی مثلہ خود اس کو کرتے ہو. عار علیک، تمہارے لیے تو یہ شرم کی بات ہے. اذا فعلت، جب تم ایسا کرتے ہو کہ جس چیز سے لوگوں کو، جن اخلاقی برائیوں سے دوسروں کو روکتے ہو خود اس کو کرتے ہو، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. عار علیک یعنی عار عظیم علیک اذا فعلت، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تو بہت بڑے شرم کی بات ہے آپ کے لیے. وغیر تقی یأمر الناس بالتقى، اور بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے جو لوگوں کو حکم دیتا ہے تقوی کا. طبیب یداوی والطبیب مریض، یہ طبیب ہیں اور وہ حکیم ہیں کہ جو دوسروں کا علاج تو کرتا ہے لیکن خود وہ بیمار ہے. تو مطلوب یہ تھا کہ اے اہلی کتاب یہود اور نصارہ، کیا تم دیگر لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، آپس میں بھی ایک دوسرے کو بات کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو، چھوڑ دیا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے ہو. کتاب کو پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو اور اس کے اندر اللہ کے نبی کی بات موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو. اتأمرون الناس بالبر، دوسرے لوگوں کو بر اور نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو چھوڑتے ہو. وتتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو غور نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ تو عقل سے لینے والوں کا کام نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس النفس فی طاعت اللہ، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، کڑا ہونا۔ یہ صبر کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے صبر کرنا اور نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، ڈٹ جانا، اور بلیات، مصیبتوں، آزمائشوں میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ تو صبر کس چیز کا نام ہے؟ صلابت کا، شجاعت کا، بہادری کا۔ مداہنت کا نام صبر نہیں ہے، سستی، کاہلی اور حق کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ حق کے اوپر ڈٹ جانے کا، اطاعت کے اوپر ڈٹ جانے کا نام ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اگرچہ یہ نماز بڑا مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے رب کی طرف انہوں نے پلٹ کر جانا ہے، یہی لوگ خاشعین ہیں، یہ عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، طاعات کے اوپر ڈٹ جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ڈٹ جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یظنون کا معنی قرآن نے بھی کہ یستیقنون، ویؤمنون کے معنی پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کے کتاب سے ملنے والا ہوں۔ تو یہاں ظن بمعنی یقین ہے، عربی زبان میں ظن یقین کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی الذین یظنون یقین کے معنی پر استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے قرآن کریم کی دوسری جگہ سے۔ تو خاشعین وہ لوگ ہیں الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم، اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون، اور یہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کو ایک اجمالی طور پر خطاب ہے، اور اس کے بعد اگلے جتنے بھی رکوعات ہیں بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا جاتا ہے، ان کی جو بیماریاں ہیں، جو کچھ ان کا کردار ہے، یہ پورا قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو عیوب ان کے اندر اخلاقی برائیاں موجود تھی، اہل ایمان اور مسلمان ملت ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حق کے چھپانے کی بیماری ان کے اندر تھی، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ باطل کو حق کے ساتھ گڑ مٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کا مسلمان بالکل حق اور باطل کو گڑ مٹ کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، باطل کو باطل سمجھو، جانو، اور باطل سے بچنے کی فکر کرو۔ لوگوں نے تمہارے سامنے جو حق تھا اس کو باطل کے لباس میں پیش کر دیا ہے۔ مغرب اور دنیائے کفر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کفر کے اندر مبتلا کر دیں، مغربی تہذیب تمہارے اوپر سوار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ الباس الباطل کرتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ کرتے ہیں، اور تم سے حق چھپاتے ہیں، باطل کو اشکارا کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہلے پہچان پیدا کرے۔ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کی لباس میں یہاں سینکڑوں اور ہزاروں رہزن بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان یہ کرنا قرآن نے سکھلایا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ بیماری تھی، وہ الباس الحق بالباطل کرتے تھے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہمیں بنی اسرائیل کے قصے بیان کرے کہ تم اس کو مزے سے ایک دوسرے کو سنایا کرو اور اس پر مزے اور لطف لو اور اپنے کانوں کو خوش رکھو. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عیوب، یہ اخلاقی بیماریاں بنی اسرائیل کے اندر ہے اور تھی. تو مقصود کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں. مقصد قرآن نے ذکر کر دیا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ اخلاقی بیماریاں اور کمی اپنے آپ سے دور کر دے، اور جو وہی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کی تھی اگر اس کے اوپر ان کا ایمان ہے تو اسی اللہ نے جو موجودہ وہی قرآن کی شکل میں نازل کر دی ہے، ان موجودہ یہود اور نصارہ کو چاہیے کہ وہ اس کو مان لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو بھی پہچاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ والہانہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور مغربی تہذیب سے اور مغربی کلچر سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دور رکھے، اور اپنی امت اور اپنے بچوں اور اپنے نسل کو اور امت اسلامیہ کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.